اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں اور کافی سارے موضوع ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج میں بہت ہی اہم اور ایسا موضوع آپ کے ساتھ بات کروں جو آپ کی اور میری ہر روز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمارے ہاں جنات، ان کے اثرات اور نظر وغیرہ۔ تو میں اس کے متعلق قرآن و حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں بیان فرمائی گئیں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں۔ ذرا دھیان سے باتیں سنیے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نہ کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دروازہ بند کرو، اور رات کو آپ سونے لگے، دروازہ آپ نے بند کرنا، تو جب دروازہ بند کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے، جنات اور شیطان اسے کھول نہیں سکتے۔ ہمارا سارا زور تعویذوں پہ، وظیفوں پہ، ان پہ۔ اب یہ کتنی آسان سی بات ہے کہ آپ نے دروازہ تو بند کرنا ہی کرنا، صرف آپ نے کیا تکلف کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرنا۔ تو آپ نے فرمایا جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے وہ نہ شیطان کھول سکتا ہے اور نہ جنات کھول سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے جنات اکثر باتھ روم میں، آپ کے واش روم میں، لیٹرین میں، یہ ان کی قیام گاہ ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ جنات کو اس کے باہر روک دے گا، وہ کسی صورت اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو باتھ روم ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر، کمروں کے اندر آ گئے۔ پہلے ایک زمانے میں تھا لوگ باہر جاتے تھے، اس کا ایک الگ حساب کتاب تھا، پھر وہ گھروں میں آئے، اب گھروں سے وہ کمروں میں آ گئے۔ ابھی ہر کمرے کے ساتھ آپ کا ایک اٹیچ بات ہے، اب وہ جنات کی جگہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم ٹوائلٹ میں جاؤ، لیٹرین میں جاؤ، تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ جن مرد اور جن عورتیں، جنڑیاں جنہیں آپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان سے پناہ عطا فرمائے۔ جس وقت آپ واش روم میں جانے لگیں تو آپ کیا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب آپ واش روم فارغ ہو کے باہر نکلنے لگیں تو کیا کہیں؟ غفرانک، غفرانک، یا اللہ میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما۔ تو آپ کو جاتے ہوئے بھی اس کی حفاظت ہو جائے گی اور آپ کو واپس نکلتے ہوئے بھی حفاظت ہوگی۔ اگلی حدیث مبارک سنیے۔ یہ جو حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ بہت لمبی، مطلب ہے کہ صرف سیاہ ستہ میں تقریباً یہ 14-15 احادیث ہیں، میں جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ یہ جو جمائی ہوتی ہے اباسی ہوتی ہے نا، یہ جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب آپ کو اباسی آتی ہے، آپ یوں کر کے آکڑ لیتے ہیں، اکڑائی لیتے ہیں، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف۔ تو جب شیطان کی طرف سے ہے، اس کا اثر بھی کوئی شیطانی ہوتا ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھینک آتی ہے، جو نچھ مارنے آسی، یہ اللہ کو پسند ہے۔ نچھ مارنا، چھینک مارنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جمائی لینا اور یہ جو آکڑنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اکڑائی لو، تمہیں جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرو۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کو جمائی نہ آئے، بلکہ ایک جگہ پہ ایک حدیث مبارک میں اس طرح بھی ہے کہ جس وقت جمائی آتی ہے اور بندہ منہ کھولتا ہے اور منہ کھول کے وہ یہ کہتا ہے ہاں، اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں نا، ہاں ہاں، اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی بندہ اس کو اباسی آئے اور وہ اس طرح کی آواز نکالے، شیطان اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ سانو باروں تے کسی عذاب دی لوڑ ہی کوئی نہیں نا، سانو کسی باروں عذاب دی لوڑ ہے؟ اساں اباسی لئی، غلط طریقے نال لئی، شیطان اساں اندر لے لیا، ہن سانو تے باروں کسی پریشانی دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو تے گھر دی پریشانی کافی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی بھی بندہ جمائی لیتا ہے، اباسی لیتا ہے اور وہ ہا ہا کی آواز نکالتا ہے تو اس کے پیٹ میں شیطان چلا جاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کیا، وہ کیا کرے؟ نمبر 1، جمائی آ جائے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اگر نہیں روک رہی تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھے، اللہ کا نام لے، منہ پہ ہاتھ رکھے، اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو بہت ہی خوب ہے۔ اب اتنا کرنے سے وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ ابھی جمائی کے مقابلے میں فرمایا کہ جو چھینک ہے، جو نچھ مارنا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے؟ کیا کہے؟ وہ کہے الحمدللہ۔ اب دیکھو نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم، اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا وظیفہ عمل نہیں ہے کہ آپ نے راتوں کو بیٹھنا کو چلے کاٹنے، نہ، بالکل کوئی نہیں۔ پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا، آج آپ کو پتہ لگ گیا، اسے شروع کر دیں۔ تو آپ نے جس وقت بھی چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اگر کوئی اور دوسرا مسلمان ساتھ سن رہا ہے، مطلب مجھے چھینک آئی، میں نے الحمدللہ کہا، آپ ساتھ بیٹھے ہوئے آپ نے سنا، تو آپ جواباً کہیں گے یرحمک اللہ۔ میں کہوں گا الحمدللہ اور سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ آپ بھی یہ لفظ یاد کر لیں، یرحمک اللہ کہیں، یرحمک اللہ۔ یرحمک اللہ کا مطلب ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ تو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، مجموع الزوائد میں ہے، جو شخص روزانہ 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتنا آسان چیزیں۔ میرے پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا گھروں کو قبریں مت بناؤ، گھروں کو قبریں مت بناؤ، گھروں میں سورہ بقر پڑھا کرو، سورہ بقر پڑھا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقر پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک؟ تو سورہ بقر لمبی سورت ہے، اس کے لیے آپ نے اور ایک ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ایک بہت ہی مہربانی فرمائی، اور وہ مہربانی کیا فرمائی کہ سورہ بقر کی آخری 2 آیات یہ نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ
اس سے لے کر تو اگلی لا یکلف اللہ نفسا الا اس آیت کے اخیر تک، یہ 2 آیتیں. اور اس کے متعلق ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے نازل فرمائی. انسان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے، تاکہ بندے نے دنیا میں جانا اس کو پریشانی نہ ہو، میں پہلے سے اس کا علاج کر کے بھیجوں. تو یہ 2 آیتیں جو بندہ پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے گزارش ہے کہ یہ آخری 2 صورتیں یہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو یہ 2 صورتیں اپنے لیے. بخاری شریف میں ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، تو میری اس پہ پہرے داری لگی ہوئی تھی، میں پہرے دار تھا کہ جو لوگ وہ چیزیں دے کے جاتے زکوٰۃ کا مال، میں اس کی حفاظت کے لیے مقرر تھا، اور جو چیزیں آتی میں سمیٹ کے رکھتا جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بندہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ کام مجھے کرنے دو، یہ جو سامان آ رہا ہے اس کو اکٹھا کرنا یہ مجھے کرنے دو. میں نے اسے اجازت نہیں دی. وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جس کے بعد تجھے اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ تو اس کا فائدہ گن نہیں سکتا. میں تجھے ایسی چیز بتاؤں گا. کہتے میں نے اس کو اجازت دے دی. اب وہ بھی سمیٹنے لگا. جب جانے لگا تو مجھے کہتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ تو آیت الکرسی پڑھا کر. کیا کیا کر؟ آیت الکرسی پڑھا کر. کہتے اگلے دن صبح ہوئی، میں مسجد میں گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے وہ بندہ آیا، اس نے میرے ساتھ بات کی، میں نے اس کو یہ بتایا اور اس نے مجھے آگے یہ بات بتائی کہ تم آیت الکرسی پڑھا کرو. ذرا سرکار کا جواب سنیے دھیان سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جو بندہ تجھے ملا ہے نا یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن آج تجھے سچی بات بتا کے گیا. میں نے عرض کیا یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ ابلیس شیطان تھا. یہ ابلیس تھا. تو اس سے ابلیس کو معلوم تھا کہ میں کس چیز سے بھاگتا ہوں. تو انہوں نے یہ تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا. میرے پیارے دوستو، آخری 2 کل معوذتین کہتے ہیں ہم انہیں، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس. یہ 2 کے 2 صورتیں بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ آرام کے لیے تشریف لے جاتے، رات کو سونے کے لیے تشریف لے جاتے، تو آپ دونوں صورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے. یہ مختلف احادیث ہیں، ان ساروں کو میں نچوڑ اس کا بتاتا ہوں. قل هو اللہ احد 3 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنا ہاتھ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم پہ پھیر لیتے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں زیادہ بیمار ہو گئے، آپ ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، تو مجھے آپ نے فرمایا، تو میں یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے تو پھر آپ کے جسم پہ پھیرنے لگی. بلکہ ایک حدیث مبارک دیکھو، عقیدت کا اندازہ لگائیں، ذرا الفاظ سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور پھر اپنے جسم پہ پھیرتے تھے. جب آپ نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے 3 دفعہ دم کرنے کے بعد، ذرا دھیان سے سننا یہ بات، میں نے 3 دفعہ یہ سورت پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کرنے کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کیا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کیا اور پھر آپ کے ہاتھ آپ کے پورے جسم پہ پھیرے. آگے وجہ بتائی کہ میں نے اپنے ہاتھوں پہ دم کیوں نہیں کیا, حضور کے ہاتھوں پہ دم کیوں کیا. آپ فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اس لیے دم کیا کہ سرکار کے ہاتھوں کی برکت میرے ہاتھوں کی برکت سے زیادہ ہے. میرے ہاتھوں کی برکت سے, یہ حدیث مبارک میں بخاری شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار کے ہاتھوں کی برکت میرے ہاتھوں کی برکت سے زیادہ ہے, اس لیے میں نے آپ کے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کے ہاتھ آپ کے پورے جسم مبارک پہ تیرے. دیکھیے میں نے کتنی آسان یہ چیزیں حدیث مبارک سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. کوئی بہت لمبی چوڑی کہانی نہیں آپ کے سامنے رکھی. اس کا میں اعادہ بھی کرتا ہوں, لیکن ایک حدیث مبارک میرے سامنے اور آ گئی ہے. یہ حدیث مبارک آپ کو سنا لوں تو پھر میں واپس آتا ہوں. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے, مطلب مغرب کا وقت ہو جائے, ذرا دھیان سے یہ چیزیں دیکھو کتنی معمولی سادہ آسان چیزیں ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے, ہمیں بتاتا کوئی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مغرب کا وقت ہو جائے, سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو جائے, اس وقت بچوں کو گھر میں روک لو, بچوں کو باہر گلی میں محلے میں مت جانے دو, اپنے گھر کے اندر روک لو. وجہ کیا فرمائی؟ وجہ بھی بیان فرمائی. وجہ یہ بیان فرمائی کہ جس مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان اور جنات کو کھول دیتا ہے. اب جس وقت وہ بچے گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ جنات اور شیطان ان کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے. اور یہ وقت بھی بتایا کس وقت تک, میں اس کو آسانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں, عشاء کا وقت شروع ہونے تک. مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک کا جو وقت ہے, اس میں اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں. خود بھی کوشش کریں کہ آپ اس عرصے میں کنٹرول میں رہیں, اپنے گھر کے اندر بند رہیں. پھر میں نے پہلے جہاں سے اپنا خطاب کا آغاز کیا ہے کہ سب سے پہلی حدیث مبارک, آپ نے مغرب کے وقت اپنا دروازہ بند کیا اور کیا پڑھ کے بند کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی آپ نے سورہ بقرہ پوری نہیں پڑھی, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مغرب کے ٹائم پہ آپ نے دروازہ بند کیا. اب یہ دروازہ نہ شیطان کھول سکتا ہے نہ جن کھول سکتا ہے. تو آپ اپنے گھر کا, آپ سے بڑا تو اپنے گھر کا حصار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. آپ ان چیزوں سے حفاظت کریں. میرے پیارے دوستو, میں ان ساری چیزوں کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اور بھی کافی ساری احادیث ہیں, چاروں کل پڑھنے کا بھی ہے, سورۃ فاتحہ کا بھی, آیت الکرسی کا بھی. ایک ہم دعا اس کی پڑھتے ہوتے ہیں اکٹھی کر کے نا, ہم نے چھپوا کے بھی رکھی ہوئی ہے, وہ حصار ہے, اس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں. ساری دعائیں آپ ایک دفعہ فجر کے ٹائم پہ پڑھ لیں, ایک دفعہ مغرب کے ٹائم پہ پڑھ لیں. اس میں بسم اللہ تو یقیناً ہے ہی ہے, اس میں آیت الکرسی ہے, سورۃ فاتحہ ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, آگے چاروں کل ہیں, 1-2 اور آیات. یہ ساری کی ساری ملا کے حدیث مبارک کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اور میرے لیے حصار فرمایا ہے, وہ ساری کی ساری یہ صورتیں. تو میں ایک دفعہ یہ دوہرا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں اور ان پہ عمل کریں. سب سے پہلے جب اپنے دروازے بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازے بند کریں. جب آپ اپنے باتھ روم میں جائیں, ٹوائلٹ میں جائیں, واش روم میں جائیں, تو واش روم میں جانے سے پہلے پڑھیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, کہ یا اللہ جو مرد جن اور عورت جننیاں ہیں ان سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما. یہ پڑھ کے آپ, کوئی بہت لمبی چوڑی دعا کوئی نہیں ہے, آپ یہ پڑھیں, یاد کر لیں, جاتے ہوئے اپنے باتھ روم کے باہر دروازے پہ لگا دیں. اچھا, جب آپ باتھ روم سے فارغ ہو کے باہر نکلیں, آپ نے واش روم استعمال کر لیا, اب آپ نے باہر نکلنا ہے, تو باہر نکلتے ہوئے جب دروازہ کھولیں تو دروازہ کھول کے کیا کہیں؟ غفرانک. صرف اتنا لفظ غفرانک, یا اللہ میری مغفرت فرما, میری بخشش فرما, غفرانک, یہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آخری 3 کل, یہ اتنا بڑا خزانہ ہے, اتنا بڑا خزانہ ہے کہ میں اس کے متعلق کیا میں تفصیل عرض کروں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث میں عرض کیا ہے، کہ سوتے وقت، جس وقت آپ رات کو سونے لگتے تھے، تو 3 دفعہ قل هو اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنا ہاتھ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ 3 صورتیں 3 چیزوں کا علاج ہے۔ یہ بھی سنیے ذرا دھیان سے، یہ 3 صورتیں 3 چیزوں کا علاج ہے۔ نمبر 1، جو بندہ یہ مستقل صبح اور شام پڑھنے والا ہوگا، اس کے اوپر جن اور جادو اثر نہیں کرے گا۔ دوسری بات، جو بندہ یہ 3 صورتیں پڑھنے والا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نظر اور حسد سے محفوظ رکھے گا، نظر اور حسد سے۔ اب تیسری بات ذرا دھیان سے سنیے گا، تیسری بات بڑی قیمتی، جو شخص یہ 3 صورتیں پڑھنے والا ہوگا، اگر کوئی شخص اسے چوری چھپے تھڑا دے کے قتل کرنے کی کوشش کرے، اس کو چوری چھپے زہر دینے کی کوشش کرے، اس کو چوری چھپے کوئی پستول سے مارنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس تک گولی نہیں پہنچنے دے گا۔ تو یہ 3 صورتیں 3 چیزوں کا علاج ہیں۔ ہمارے پاس تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ دیا ہوا ہے، خزانہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس خزانے کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہی صورتیں ہیں، آپ کو یاد ہے، ہر مسلمان کو یہ آخری 3 صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہے، تو ان کو یاد رکھیں۔ جو سورہ بقرہ، اگر ہمت ہے تو سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں، لیکن چونکہ وہ لمبی صورت ہے، آپ کو 1.5-2 گھنٹے چاہیے وہ اس کو پورا پڑھنے کے لیے۔ اس کا آسان طریقہ وہ کیا؟ پہلی 5 آیات الف لام میم ذال هم المفلحون تک، اس کے بعد آیت الکرسی خالدون تک، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ آپ اپنے پاس پکا حصار بنا لیں، اور اگر انہی کے ساتھ ہی آخری 3 صورتیں بھی شامل کر لیں آپ، یہ تو ہو گئی نا یار، ان کے ساتھ آخری 3 صورتیں وہ بھی شامل کر لیں، اور وہ 3 دفعہ پڑھیں۔ یہ سارے کا سارا ملا کے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تقریباً 5 سے 6 منٹ کا نسخہ ہے، ٹوٹل 5 سے 6 منٹ کا، کل 5 سے 6 منٹ۔ یہ 5-6 منٹ آپ سویرے لگائیں، 5-6 منٹ آپ مغرب کے ٹائم پہ لگائیں، یہ دونوں کے دونوں اوقات انشاءاللہ تعالی العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی چیزیں آپ کے ساتھ اس طرح محافظ بن کے رہیں گی جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیے۔ اور واش روم میں جانے کے لیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلتے ہوئے غفرانک، یہ چیزیں۔ ہاں، آخری چیز ایک درمیان میں بھول گیا، جو پہلے میں نے عرض کی ہے، وہ بھی میں اس کا بھی اعادہ کر دوں۔ جب آپ کو جماہی آئے، اباسی آئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ روکنے کی کوشش کرنی ہے، روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ جمائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، آپ نے جمائی نہیں لینی، کوشش کرنی ہے روکنے کی۔ لیکن اگر نہیں روک رہی، آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اباسی لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ آواز کے ساتھ ہا ہا کرتا ہے، تو شیطان اس کے پیٹ میں گھس جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ اللہ کا نام لے لے گا تو شیطان اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چھینک آنا ہے، نچ مارنا، یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کی صحت وابستہ ہے۔ تو جب بھی آپ کو چھینک آئے، اس کو روکیے نہیں، چھینک مارنے کے بعد کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ مجھے چھینک آئی، میں نے کہا الحمدللہ۔ آپ نے سنا، آپ کا کام یہ ہے کہ میرے سے سن کے کیا کہنا؟ یرحمک اللہ۔ کیا کہنا؟ یرحمک اللہ، یا اللہ اس پر رحم ہو۔ تو یہ ساری آسان سی چیزیں
بیٹے نے میرے ساتھ ذکر کیا جی کہ نظر کے متعلق، تو میں نے کہا کہ میں آج اس کے متعلق کی تفصیل سے گزارش کر دوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. 2-3 منٹ تک ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد پھر سنتیں پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ نماز جماعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں نا، یہ کوئی فٹیگ سمجھ کے یا کوئی میری ڈیوٹی نہیں، صرف چند لمحوں کے لیے اللہ کو اپنے سامنے سمجھ کے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، وہ میرا ذکر سن رہا ہے. ہم دونوں، ایک کرنے والا ایک ذکر سننے والا. نکالے مجھے بھی بیچ سے، نکالے ساروں کو، صرف اللہ کو اور اپنے درمیان میں رہ کے ذرا ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 بلند آواز سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. میرے پیارے دوستوں، میں نے گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ جو کرونا اور کووڈ چل رہا ہے، اس کے متعلق پوری حفاظت کریں اپنی. میں پچھلے سال رمضان شریف کی بات ہے، ڈنڈکا میں نے جمعہ پڑھایا تھا اور اس میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر میں نے روشنی ڈالی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی امراض سے بچنے کے لیے کس طرح سے حکم فرمایا. تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ڈاکٹر جس طرح سے بتاتے ہیں اس کے مطابق ہم اس پہ عمل کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. یہ جو ہم نے ایک بات بتائی ہوئی ہے نا کہ وقت آ گیا، وقت جب آ گیا تو وقت تو آ ہی جانا ہے، اس کے اوپر تو کوئی آپ کی میری بات یہ ہے کہ وقت سے پہلے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو اور مجھے ذمہ داری کی دی ہے وہ پوری کریں. ابھی اگلے دن مجھے کسی نے فون کر کے پوچھا جی کہ میری وہ تاریخ آ گئی ہے ویکسین لگوانے والی، تو میں لگوا لوں. ابھی مطلب ہے یہ بھی ایک ہمارا عجیب و غریب حساب کتاب ہے کہ ہمیں اس کے لیے بھی پیروں کی اجازت کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی پیروں کی اجازت. مجھے تو خود کو کرونا ہوا رہا، میں 3 ہفتے نہیں آیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ کرونا جویں مریدوں کو ہوتا ہے انجی پیران بھی ہوتا ہے.
اللہ دی قسم انج ہی ہوندا جی متے سمجھو پیراں نوں ذرا کوئی مٹھا مٹھا ہوندا ہے کوئی پیراں ہل ہو جاندا تو تے نہیں ہوندا تے مریداں نوں ہوئے نہ بیماری ہے نا تو بیماری کسی کو بھی ہو سکتی تو اس لیے اس کی حفاظت کریں جن کی باری ہے اپنی ویکسینیشن کی وہ جا کے اپنی ویکسینیشن کروائیں اس کے لیے کوئی کہیں سے پوچھنے کی کوئی کسی سے اللہ آپ کا ایمان اور مضبوط کرے مضبوط ہو ایمان لیکن یہ کوئی ایمان کی مضبوطی نہیں ہے کہ جی میں نے دوائی نہیں لینی دوائی لینا یہ سنت ہے آخری چیز اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالی خیر خیریت رکھے میں ہیکل سلیمانی یہ کسی بچے نے میرے سے پوچھا تھا مجھے ابھی یاد نہیں کافی عرصہ ہو گیا تو اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی عزیز چونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصیٰ کا بھی وہ ہے تو انشاءاللہ تعالی عزیز میں اگلے جمعہ مبارک پہ ہیکل سلیمانی مسجد اقصیٰ اور جو اس وقت کی صورتحال ہے مسجد اقصیٰ کی اس کے اوپر پوری تفصیل سے روشنی ڈالوں گا جو دوست اس کے اوپر پڑھ کے آنا چاہیں وہ پڑھ کے آئیں جن کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ اپنے سوال ساتھ لے کے آئیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب